اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق عظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حاضرین کرام، آج جو موضوع منتخب کیا گیا ہے اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کامل، شیخ طریقت قادری سلسلے کے بانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور ان کے کارنامے، یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے جیسے کہ اس نے وعدہ کیا ہے، ہر دور میں ایسے افراد کو کھڑا کرتا ہے جو کسی چیز سے خوف کھائے بغیر دین اور شریعت میں جب مداخلت ہوتی نظر آتی ہے تو اس کا خلا خما کرنے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں اور دین اور شریعت کی حفاظت کرتے ہیں۔ مختلف کرامتیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ہیں، لیکن میں اپنے گفتگو کے درمیان میں یا آخری مرحلے میں جو کرامت بتاؤں گا آپ کو، وہ اصل میں صحیح کرامت وہی ہے جس کی وجہ سے آپ کا لقب محی الدین قرار پایا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو کھڑا کرتا ہے جو دین کے ہر شعبے کی حفاظت اور اس کو دجالوں سے بچانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو مقدس ہستیاں ہوتی ہیں جو کما حقہ اس خدمت کو انجام دے کر دین کے صحیح قد و خال کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخصیت جن کا اس میں گرامی امت مسلمہ قیامت تک فراموش نہیں کر سکتی کہ دین کے ہر شعبے کی صحیح حفاظت اپنے دور میں جس قدر آپ نے فرما کر امت پر احسان کیا ہے، شاید ہی کسی دور میں اتنی جامعیت و کمال کے ساتھ حفاظت کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قبول عام عطا فرمایا کہ سلوک و طریقت کے مختلف سلاسل و طبقات میں کسی بزرگ کے حصے میں نہیں آئی، جو دوسرے بزرگوں کی شہرت و مقبولیت عموماً اپنے ہی حلقے تک محدود رہی، لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت و شہرت اپنے سلسلے قادریہ عالیہ سے نکل کر ہر شعبے اور ہر سلسلے کے عوام و خاص کی زبان تک مختلف القابوں کے ساتھ پہنچ گئی۔ عزیزان گرامی، آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنے سے پہلے بتاؤں کہ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ آئی، اور بنو امیہ کے دور میں آغازی سے یہ معاملہ ہو گیا کہ خلافت کم اور اس میں بادشاہی انداز نظر آنے لگا۔ یقیناً اسلام کی سرحدیں بڑی پھیلی، لیکن خود خلیفہ کا معاملہ وہ کہ وہ خلیفہ کم، اپنے آپ کو بادشاہ زیادہ تصور کرنے لگے۔ پھر مال و دولت کی رہل پہل رہی۔ جب اس کے بعد بنو امیہ کے بعد خلافت عباس آئی، خلافت عباسیہ کے دور میں فن تعمیر کے اعتبار سے، اسلامی ریاست کو وسعت دینے کے اعتبار سے اور فقہ کی تدوین کے اعتبار سے بڑے کارنامے نمایاں انجام ضرور دیے گئے، لیکن یہ تھا کہ حکمراں اکثر بے راروی کا شکار ہوئے اور انہوں نے ظلم و ستم کیا۔ آپ کو معلوم ہے خلق قرآن کے معاملے میں حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس طرح کھڑے ہو گئے اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور بادشاہ وقت مامون سے ٹکر لی، آپ پر کوڑے برسائے گئے نماز کی حالت میں بھی، یہ ان کے معاملات تھے۔ بعض دینی مسائل میں ان سے بزرگ کوتاہیاں ہوئیں اور لوگ دین سے دور ہوتے گئے۔ تو جو نیک بندے تھے اللہ کے، انہوں نے سوچا کہ اس امت کی اصلاح
درباروں میں رہ کر بادشاہوں کی اور حکمرانوں کے کوئی عہدے کو قبول کر کے نہیں کی جا سکتی، تو انہوں نے مدرسوں اور خانقاہوں کا نظام شروع کیا اور وہاں سے تربیت تعلیم شروع کی۔ اکثر لوگ پوچھتے کہ صاحب یہ خانقاہیں مدرسے عرب میں کیوں نہیں تھے؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ہے دین میں بگاڑ کا جو مرکز بنا وہ عرب نہیں تھا، وہ عجم تھا۔ آپ پوچھیں گے وہ عجم رہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عرب جو تھا، جس کو آج عرب کہا جاتا ہے، وہ عرب وہ خانہ بدوشانہ زندگی تھی، وہاں کوئی زرخیز زمین نہیں تھی، وہاں نہ پٹرول تھا اس زمانے میں، نہ سونا تھا، پورے ٹرائبلز پانی دکھا آباد ہو گئے، شہریں کچھ شہر تھے تھوڑے بہت، لیکن وہاں بھی کوئی ایسی رہل پہل نہیں تھی۔ اگر آپ جو ہے آج سے 100 سال پہلے خود مکے کی حالت دیکھنا چاہے تو ریت پتھریلا مقام، لوگ جانوروں پہ اور پنڈیوں پہ آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے، حج عمرہ کو، وہاں کوئی کیفیت نہیں تھی، تو وہاں کوئی مال و متاع نہیں تھا، تو لوگ تحریکات جو اٹھتی تھی وہ ادھر عراق، ایران اور دوسرے علاقوں میں جو اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اور بالخصوص اس زمانے میں صبائی فتنہ زوروں پر تھا، اور اس کے ہاتھ ظاہر مسلمانوں کے مومنین کے خون سے رگڑ گئے تھے، اور اس کی کئی شاخیں بن چکی تھی، اور اس زمانے میں باطنی تحریک زوروں پر تھی۔ ایسے علماء و مشائخ پیدا ہو چکے تھے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ اب ان پہ شریعت کے احکام ان پہ لاگو نہیں ہوں گے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ طریقت کا ہی راستہ ہے۔ تو دین بڑے کٹائی میں تھا۔ ایک اور فرقہ، اعتزالی فرقہ جس کو کہتے ہیں، وہ جو اس کو اختیار کرتا ہے اس کو معتزلی کہا جاتا ہے۔ یہ معتزلیوں کا بھی زور تھا، ان کے خلاف کوئی بولتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، بڑے بڑے علماء ان کے خلاف بولنے سے ڈرتے تھے۔ کیفیت یہ تھی، حکومتوں پہ ان کا اثر تھا۔ یہ دور تھا کہ جو ہے آپ کی ولادت 470 ہجری میں جو ایران کے ایک مشہور قصبے گیلان میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں 470 ہجری کا دور تھا، اس وقت آپ ایسے حالات میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ پھر آپ کے جو والد تھے وہ ان کا معاملہ یہ تھا، ان کا سلسلہ نسب، آپ کے جو والد تھے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، وہ 11ویں پشت میں جا کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ ام الخیر سیدہ فاطمہ کی جانب سے 14ویں پشت میں جا کر سلسلہ ملتا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے۔ 11ویں پشت میں امام حسن سے آپ کے والد کا سلسلہ، اور آپ کی والدہ کا 14ویں پشت میں جا کے امام، یہ حسنی حسینی سادات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیادت کے اس منصب و شرف سے آپ کو جو ہے سرفراز فرمایا تھا، اور یہ من جانب اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ کچھ حالات کا حضرت کے تذکرہ کروں میں، آپ کیسے زبردست وقت کے مشائخ، وقت کے بڑے بڑے بزرگ کے جو ہے صاحبزادے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ، یہ ابو صالح تو ان کی کنیت تھی، اصل نام تھا ان کا موسیٰ، اور لقب ہو گیا تھا جنگی دوست، جہاد کو بہت پسند کرتے تھے، اللہ کے راستے میں لڑ لیں۔ تو جو یہ ہے کہ جو ہے آپ جنگلوں میں عبادت کر رہے تھے، بھوک لگی تو کچھ کھانے کے لیے نکلے، پیاس بھی محسوس ہوئی تو پانی پینے کے لیے دریا کے پاس گئے، دریا کے کنارے پانی پینے گئے، ایک سیب بہتا ہوا دریا میں آیا، ہاتھ بڑھا کے اس کو نکالا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا یہ ایک سیب کس کا تھا جو دریا میں گر گیا، بغیر اجازت کھا لیا، کل پکڑا جاؤں گا تو کیا ہوگا قیامت میں، اتنی فکر آخرت کی۔ اب ذرا میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں غور و فکر کی۔ ہم دیکھیں ہم کیا کیا کھا جاتے ہیں لوگ، ہم سے مراد آپ نہیں، مسلمان قوم۔ بعض والوں کے مرغے کھا گئے، بکرے کھا گئے، پھل کھا گئے بغیر اجازت توڑ کے، اب اس سے معاملہ بڑھ گیا، سب ان کے پلاٹ کھا گئے، فلیٹس کھا گئے، بنگلے کھا گئے، گھراں کھا گئے، کیا کیا نہیں کھا جا رہے، لیکن جو کان پہ جو بھی نہیں رکھتی رہے کیفیت۔
آخرت کا ذرا خوف نہیں. ایک سیب کا خوف حضرت کو ایسے ہوا، کیسے نیک دل تھے کہ تلاش میں نکلے دریا کے کنارے. پہنچے تو ایک باغ نظر آیا بہت دور جانے کے بعد، اور اس کے جو درخت ہیں وہ سیب اسی رنگ کے لگے ہوئے، اسی انداز کا سیب ہے دیکھنے میں، اور اس کے پھانٹے درخت کے جو ہے اپنے سیب کے دریا کے اوپر لہرا رہے، ہل رہی، اور وہ سے آپ سمجھ گئے یہیں سے ٹوٹ کے گر گیا. جا کے دستک دیے، وہ باغ کے مالک باہر نکل کے پوچھے کیا ہے نوجوان، کیا چاہیے؟ تو کہا کہ حضرت ایسی کی بات ہے. ایسی بولے ہاں اتنی بڑی غلطی، چلو بولے سزا، میرے باغ میں مالی کا کام کرنا، پانی دینا، پانی سینچنا کھینچنا اور باغ کی رکھوالی کرنا. تو بولے اس کے بعد چھوڑ دیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے کرو. تو سیمپل لگا دیا کام. کہ دیکھتے رہے کیا کر رہا ہے یہ نوجوان. بھائی کون آتا ایک سیب کھا لے کے، اور کون ہوتا ایسا کام کرنے تیار. اس کے بعد بلائے، کچھ دن کے بعد بلا کے بولے کہ دیکھو اور ایک شرط ہے میری. بولے وہ کیا شرط ہے؟ بولے میری بیٹی سے عقد کرنا ہے آپ. تو بولے نہیں حضرت میرے کو چھوڑ دیجیے، میں الگ قسم کا آدمی ہوں، میرے سے کیا ہوتا، میں اللہ اللہ ذکر و اشغال میں. دیکھتے رہے کیا کرتے تھے، پانی سینچنے کے علاوہ یا تو مصلے پہ بڑھے ہوئے، یا تو مصلے پہ کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے، یا ذکر چل رہا اللہ کا، یا پھر نماز پڑھ رہے. کوئی دوسرا کام شغف ہی نہیں ہے. تو بولے کیا سارے نوجوان ہیں اس دور کا، بنو عباس کا دور ہے خلافت کا، کہاں ایسے نوجوان ملیں گے؟ پیسے کی ریل پیل اتنی ہے کہ کوئی لینے والا نہیں ہے زکوٰۃ. یہ معاملہ ہے. پوری دنیا پورے مسلمان دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں مال و متاع میں. اس وقت یہ نیکی، یہ صالح پن کہاں سے ملے گا؟ بولے اور ایک بات سن لو، بولے کرنا ہی کرنا ہے، چھوڑوں گا نہیں. بولے میری بیٹی آنکھوں کی اندھی ہے، رنگ کی کالی ہے، ہاتھوں کی معذور ہے، پیروں کی معذور ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں کی بہری ہے. کون کرے گا؟ تو بولے وہ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرے گا تو پھر وہ سیب کیا کرتے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے عہد ہو گیا. اس کے بعد بولے جائیے آپ کا حجر عروسی ہے، جائیے حجر عروسی میں جائیے. گئے حجر. وہاں تو معاملہ ہے کہ وہ ایسی خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہے جس کے نور سے کمرہ منور ہے. پلٹ کے آ گئے. حضرت تو ایسے بولے تھے، یہ تو کوئی اور آ گئے. بولے حضرت کوئی اور آ گئی. ارے جناب کوئی اور نہیں، وہ میری لڑکی ہے جس سے آپ کاغذ ہوا. بولے حضرت آپ نے تو ایسے فرمایا تھا. بولے رنگ کی کالی اس لیے بولا کہ کسی غیر محرم کی اس پہ کبھی نظر پڑی نہیں. آنکھوں کی اندھی سے بولا کسی غیر محرم پہ نظر دالش نہیں. ہاتھوں کی معذور اس لیے بولا ہاتھوں سے کبھی گناہ نہیں کری. پیروں کی معذور اس لیے بولا گناہ کے ارادے سے گھر کے باہر نکلی نہیں کبھی. کانوں کی بہری اس لیے بولا کہ جو ہے کبھی کوئی غلط بات سنی نہیں. زبان کی گونگی اس لیے بولا زبان سے کسی کو برا بھلا بولی نہیں. وہ میری لڑکی بڑی صالح نیک ہے، صالحہ ہے، اس کو تم جیسے صالح نوجوان کی ضرورت تھی اس لیے بولا جاؤ. اب وہ ہے ام الخیر سیدہ امۃ الفاطمہ. دیکھیے ان کے صاحبزادے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، ان کے گھر تولد ہوتے ہیں. وہ بھی والدہ کی عمر 60 سال کے قریب ہے. والد صاحب اور کتنے بڑے نہیں، اس وقت آپ کی پیدائش ہوتی ہے. جب آپ کی عمر شریف 5 سال کے لگ بھگ ہوئی تو والد صاحب کا سایہ سر سے اڑ گیا، یتیم ہو گئے. اب ساری ذمہ داری آپ کی تربیت کی اور نگرانی کی والدہ محترمہ کے کندھوں پر آ گئی. وہ سوت کاٹ کر گھر چلاتی. کیسے تھے آپ کے والدہ بھی دیکھیں. اور کبھی فاقے تک نوبت پہنچتی تو وہ کہتی کہ وہ صبر و رضا کی پہ کر یہ کہہ کر آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. سب کو بچوں کو خاموش اٹھا دی، بچوں کو اللہ کے مہمان ہیں، آج کو کھائیں گے پئیں گے نہیں. آپ چھوٹی عمر سے بغداد کے مکتب جانا شروع کرے اور 488 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. 470 میں، بعض نے 471 لکھا تو 470 یا 471 میں. اور 18 سال کی عمر میں 488 میں بغداد شریف جانے کا ارادہ کیا، بغداد جانے کا، کیونکہ وہاں علم جتنے تھے حاصل کر لیا اور علم کی پیاس تھی آپ کو. آپ نے والدہ سے اجازت لی اور بغداد کا رخت سفر باندھا. اور وہ مشہور واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ جو ہے والدہ نے 40 دینار بغل میں کرتے کے اندر سی دیے تھے
اور ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا نوجوان تمہارے پاس کچھ بھی نہیں دکھ رہا, کچھ معلوم بتائے, تو آپ نے کہا 40 دینار ہے میرے پاس. اشرفیہ تو اس نے دیکھا اسی جیبوں میں نہیں دکھے, چلا گیا. دوسرا ڈاکو یا پوچھا تو سردار نے پوچھا پورا مال آ گیا کچھ بچا؟ تو بولے سردار ایک نوجوان ہے جو اس قسم کی بات کرتا ہے. بولے بلاؤ اس کو, مذاق تو نہیں کر رہا ہو ہمارے سے. بلایا گیا. سردار نے پوچھا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو آپ نے کہا کچھ مال ہے. تو آپ نے کہا 40 دینار ہے. تو پوچھے کہاں ہیں؟ تو آپ نے کہا میرے بغل کے اندر سی ہوئے. تو ایک سردار ایک چور سے اس نے ڈاکو سے کہا کہ کٹ کرو. کٹ کرے تو 40 دینار نکلے. تو اس نے کہا تم جانتے ہو کہ مال کے بارے میں بڑے لالچی لوگ ہیں ہم لوگ, اور جب مال دیکھتے ہیں تو لیے بغیر چھوڑتے نہیں. تم نے کیوں بتایا؟ ہم تو تم خاموش ہو جاتے یا بولتے کہ کچھ مال نہیں ہے, تو پھر ہم تم کو چھوڑ دیتے, تمہارے پیسے بچ جاتے. تو آپ نے کہا کہ میں جب جا رہا نکل رہا تھا تو والدہ نے کہا کسی بھی حالت تو جھوٹ نہیں بولنا, اور میں والدہ کی نافرمانی کیسے کرتا. آپ اصل میں ماں پیٹ کے ولی تھے, آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا اس کے دل پہ اثر کر گیا. اس نے کہا نامعقول ہو میرے ساتھیو, یہ نوجوان اپنے ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا, ہمارے کن اتنا مال و دولت ہے, ہم اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کر کے ڈھاکہ ڈالتے ہیں. یہ اپنا وعدہ ماں سے نہیں پورا, اور اللہ سے جو وعدہ ہے اسلام پہ قائم رہیں گے, ایمان لانے کے بعد وہ کیسے برقرار ہے؟ کہاں ہے؟ حضرت ہم کو توبہ کرا لیجیے. بلا پوروں کو بلا توبہ کرو, اور پورا مال قافلے کا واپس کر دیا. حضرت کی ڈاک وہاں سے بڑھ گئی پورے قافلے پہ. کیا کرامت ہے حضرت کی. بولے کہ ڈاکو تو مال لوٹے کے واپس کر دیے پورے. آپ بغداد جانے کے بعد حضرت ابو سعید مخزومی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ سے علم فقہ حاصل کیا. احمد بن مظفر ابو الغالب سے علم حدیث, اور ابو زکریہ تبریزی سے علم ادب کی تکمیل فرمائی. آپ کے شیخ ظاہر و باطن ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے ظاہری و باطنی کمالات پر اتنا اعتماد ہوا کہ جس مدرسے کی بنیاد انہیں رکھی تھی اس کی تمام انتظام و انصرام آپ کے سپرد فرما کر خود اس مدرسے سے علیحدہ ہو گئے. شاگرد کے حوالہ کر دیا شیخ عبدالخالق. حضرت کے شیخ بھی تھے وہ. بولے تمہارے حوالے آپ کے خوبیاں اور کمالات دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے. آپ اس مدرسے کے ظاہری و باطنی ترقی میں ہماتون مشغول ہو گئے. تفسیر, حدیث, فقہ اور دیگر علوم کی تدریس خود شروع فرما دی, خود مدرسے میں پڑھانا شروع کرے, اور ساتھ ہی وعظ و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری کر دیا. تھوڑے ہی دنوں میں تشنگان علوم کا ایک ہجوم ہو گیا, اور مدرسے کی موجودہ عمارت ناکافی ہونے لگ گئی. اطراف اکناف کے مکانات خریدے گئے اور مدرسے میں شامل کر دیے گئے. آپ کے ان خدمات کی وجہ سے یہ مدرسہ آپ ہی کے نام سے مدرسے قادریہ کے نام سے مشہور ہو گیا. نام ہی پڑ گیا آپ کے نام سے. آپ کی تدریسی زندگی 528 ہجری سے لے کر 561 ہجری یعنی کل 33 سال 33 ایئرس کے عرصے تک ہے. 33 سال تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا, جس میں آپ اول وقت تفسیر و حدیث, ظہر کے بعد قرآن کریم اور بقایا اوقات میں فقہ و اصول وغیرہ کی تعلیم دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم ظاہری میں وہ رسوخ و کمال عطا فرمایا تھا کہ فتویٰ لکھتے وقت نہ کتاب دیکھتی اور نہ کچھ سوچتے. آپ کا یہ جواب بغیر سوچے بغیر کتاب لکھے لکھ کے دیتے. کوئی سوال کرتا تو فتویٰ, آپ کا یہ جواب تمام علماء میں حجت مانا جاتا. ظاہری علوم میں اللہ نے ایسے تو فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی امت کے اولیاء کو بے شمار کرامتوں سے سرفراز فرماتا رہتا ہے, لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام میں بھی خاص امتیاز حاصل ہے, اور آپ کی بہت سی کرامات حد سے تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. ایک معاصر بزرگ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ سے زیادہ کرامت والا کوئی نہیں دیکھا. جب بھی جس کا دل چاہتا آپ کی کرامت کا مشاہدہ کر لیتا. عزیز حاضرین اکرام, کرامتوں کی بات تو بہت زیادہ ہے, بہت سارے کرامات ہیں, لیکن اصل کرامت یہ تھی
کہ جب ایمان کمزور ہو رہا تھا، باطل تحریکیں سر اٹھا چکی تھی اور باطل تحریکیں زوروں پر تھی، ایسے موقع پر آپ نے باطنی تحریک، اور اس کے بڑے بڑے اکابر تھے، معتزلی تحریک، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے عالم تھے. علامہ زمخشری کی تفسیر پڑھیے، کیسے لوگ گزرے ان میں، ادب کے اعتبار سے بہترین نمونہ تفسیر کشاف، علامہ زمخشری معتزلی تھے، اور اسی تفسیر ہم سلیبس میں تھی، ہم پڑھیں. ادبی اعتبار سے بہترین تفسیر پڑھائی جاتی تاکہ ادب اچھا ہو رہے. تو یہ کہ ایسے لوگ جید ایک سے ایک تھے، ان سے کوئی مقابلہ کر نہیں پاتا. لیکن میں آپ کے بتاؤں گا حضرت کا معاملہ تھا. سیرت و کردار میں حضرت نمایاں شخصیت تھے. آپ نہایت خوشخواہ، مہربان، شفیق اور حسن اخلاق کا پیکر تھے. مہمانوں کی خدمت، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں فرمایا کسی کو. کوئی آپ کو برا والا بتا، غصہ نہیں کرتے تھے. ہاں، خلاف شرع امور کو دیکھ کر آپ کے غضب کی انتہا نہیں رہتی. شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا تھا، بڑا غصہ آ جاتا. عمراء و سلاطین کے یہاں نہ تو تشریف لے جاتے اور نہ ان کے ہدایہ قبول کرتے. کوئی نذرانے پیش کرو تو قبول نہ کرتے. عمراء سلاطین سے بڑے سے بڑے خلیفہ وقت کو اس کی لغزشوں اور کوتاہیوں پر متنبہ فرماتے رہتے. ایک مرتبہ خلیفہ وقت مستنجد باللہ نے حاضر خدمت ہو کر اشرفیاں پیش کی. آپ نے حسب معمول انکار فرمایا لینے سے، کہا میں نہیں لوں گا. ادھر سے شدید اصرار ہوا تو آپ نے ایک دائیں ہاتھ میں ایک اور بائیں ہاتھ میں ایک اشرفی کو لیا اور اس کو گھسنے لگے. اس سے خون نکل پڑا، خون بہنے لگا. پھر خلیفہ سے فرمایا، اللہ سے شرم نہیں آتی تجھے؟ لوگوں کا خون چوستا ہے اور وہ مال جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو. یہ حالت دیکھ کر خلیفہ رونے لگ گیا، غشی طاری ہو گئی. آپ کی مجلس ایسی باروب اور پرسکون ہوتی کہ بڑے سے بڑا بادشاہ کو بھی دم مارنے کی مجال نہ ہوتی. ایک طرف تو بڑے سے بڑے بادشاہ عمرانی آتے، لیکن ساتھ ہی ایسی جو بخشش ہوتی، ایسی نرمی ہوتی کہ کوئی غمزدہ آپ کی مجلس میں چلا جائے تو اس کے تمام رنج و غم فوراً دور ہو جاتے. یہ بھی کیفیت ہوتی. التفات اس قدر عام کہ ہر کوئی یہی سمجھتا کہ مجھ پر سب سے زیادہ نگاہ کرم حضرت کی ہے. ہر ایک معتقدین سے، طلباء سے اپنے یہ رویہ رہتا. وعظ و ارشاد کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ ہفتے میں ایک روایت کے مطابق منگل اور ہفتے کو ایک روایت کے مطابق 3 دن وعظ فرماتے. آپ کے وعظ کی کیفیت، اثرات کا کیفیت یہ ہوئی کہ اطراف و اکناف سے لوگ ہجوم ہو گیا. تو آپ جس ممبر پر بیٹھ کے وعظ فرماتے اس کو لے جا کر لوگوں نے جو ہے عیدگاہ میں رکھ دیا تاکہ عیدگاہ کے میدان میں آپ کا وعظ ہو. عیدگاہ کے میدان میں کہا جاتا ہے 70,000 آدمی آتے، اور اللہ نے ایسی آواز دی، آواز میں یہ کیفیت دی تھی، یہ کرامت تھی کہ پہلی صف والا جس طرح سنتا آخری صف والا بھی اسی طرح سنتا بغیر مائک کے. اور اللہ نے یہ خوبی دی تھی کہ وہ لوگ جو آپ سے مباحثہ کرنے آتے، باطینی تحریک کے بڑے بڑے علماء، معتزلی بڑے بڑے علماء، ان کے سرغنے آتے، وہ آ کے بیٹھتے، لیکن جب آپ کے ارشادات سنتے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے اور ان کے دل میں سے وہ غلط عقائد نکلتے اور صحیح عقیدہ ان کے دل میں بیٹھتا اور وہ آپ کے ہاتھ پر تائب ہوتے. روایتوں میں آ کے سینکڑوں یہودیوں نے آپ کے وعظ میں شرکت کر کر تائب ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. اور یہ تحریکات کے ہزاروں کارکن، ان کے علماء تائب ہو گئے. اس طرح آپ نے یہ باطینی تحریک اور جو ہے یہ جو اپنے تحریکات تھی تو جو ہے یہ معتزلہ ان کا خلا خما کیا اپنے وعظ اور اپنی نصیحت سے، اور دین کی جو صحیح کیفیت تھی اس کو برقرار رکھا. عزیزان گرامی، آج بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے پیدا ہو چکے جو یہ سمجھتے ہیں ان کا شریعت پہ کوئی اطلاق نہیں ہوگا، نمازوں کی پابندی نہیں ہوں گی، لیکن وہ مشائخ کہلانے کے بڑے خواہش مند ہوں گے. اذکار نہیں ہوں گے، عبادتیں نہیں ہوں گی، قرآن کی تعلیم نہیں ہوں گی، لیکن بولیں گے ہم بڑے مشائخ.
حضرت کی تعلیمات ہیں. حضرت نے ایسے لوگوں کے بارے میں اس زمانے میں جو پیدا ہوئے تھے ان کو تائب کیا اور فرمایا جو شریعت کا پابند نہیں وہ طریقت کے راستے پر قدم بھی نہ رکھے. شیخ بننا اس طریقت کے راستے کے تو سلوک کی الگ بات ہے، شریعت کی پابندی شرط. آپ نے ایک بار فرمایا خطاب میں اپنے کہ جو شریعت کا پابند نہیں ہے اگر وہ ہوا میں معلق میں بیٹھ جائے الکٹ پٹکٹ مار کے اور کوئی بات کہے تو اس کی بات مت مانو. یعنی اس سے بڑی وہ تو بہت بڑی کرامت ہوگی نا ہوا میں بیٹھنا. ایسا آدمی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا. اصل جو چیزیں آپ نے بتایا شریعت، آپ کے واسطے سے کیفیت بدلی لوگوں کی. اور بغداد پھر ایک مرتبہ ظاہری طور پہ بھی تھا، باطنی طور پہ بھی دین حق کا علمبردار بن گیا. یہ کیفیت آپ کی زندگی سے. پھر آپ کے مدرسے کے جو فارغ تھے آپ کے بڑے کارہائے نمایاں ہیں. صرف آپ نے مبلغ، داعی، عالم، حافظ، فقیہ یہی پیدا نہیں کیے بلکہ آپ کے مدرسے سے بڑے بڑے مجاہد پیدا ہو. سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کو شرف حاصل ہے کہ ان کے استاد کے بھی استاد ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے استاد بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے فارغ ہیں، وہی استاد بنے اور پھر اسی مدرسے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی اپنی ابتدائی. اور کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے گروپ میں ان کے ساتھ رہنے والوں میں بہت سارے بڑے بڑے کمانڈرز اور بڑے بڑے مشیر ان کے وہ تھے جو راست حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیے تھے اور ان سے مستفید ہوئے تھے. تو یہ بڑا کارنامہ ہے کہ آپ ہمہ طور پر اسلام کی حفاظت کے لیے لگے ہیں. عزیزان گرامی، آپ کی بے شمار اس کے علاوہ بے شمار کتابیں ہیں. عربی کے بہت بڑا بلند پایہ شاعر تھے، عربی میں بھی آپ کا کلام ہے اور آپ کی مشہور کتب ہیں اور جس میں کچھ کتابیں جو مشہور ہوئی ہندوستان میں بھی، ان میں سے غلوۃ الطالبین یہ فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے. اس کا اردو ترجمہ، انگریزی ترجمہ، ٹرانسلیشن بھی بازار میں اویلیبل ہے. کتاب کا نام ہے غلوۃ الطالبین. فتح الغیب یہ فن سلوک و طریقت پر نہایت جامع کتاب ہے. الفتح الربانی یہ کتاب بڑی اہم ہے، میں آپ سے مشورہ دوں گا یہ کتاب آپ پڑھیں. یہ آپ کے مواعظ کا مجمع ہے جو بلند قلم بند کیا گیا. 400 لوگ آپ کا واعظ ہوتا، لکھنے بیٹھتے لکھتے 400 آدمی اس کا مجمع ہے. اور اس میں ایسی تعلیمات توحید کی کوئی پڑھے گا تو جو ہے شرک اور بدعات اور گمراہیوں سے نکل جائے گا. پڑھنے کے تعلیمات ہے سر یہ واعظ. اس کو اصل میں الفتح الربانی کے نام سے مولانا عاشق علی میرٹی صاحب نے ترجمہ کیا اور یہ فتح الربانی کا اور یہ جو ہے فتح الربانی آپ کی کتاب ہے اس کا ترجمہ کیا مولانا عاشق علی میرٹی صاحب نے فیض یزدانی کے نام سے، جو طبع ہو کر بازار میں اویلیبل ہے. اردو میں بھی ہے، آپ اس کتاب کو عربی میں بھی ہے، آپ چاہے تو لے کے پڑھ سکتے ہیں اور یہ پڑھیے میرا مشورہ. اس کے علاوہ بشائر الخیرات، یہ اس میں درود شریف کے بارے میں بہت زیادہ کلام آپ نے کیا ہے. الفیوزات الربانیہ، المذاہب الرحمانیہ، المواہب الرحمانیہ، یہ کتابیں آپ کی کتبیں اور بھی بہت ساری کتابیں جو مشہور ہیں. حضرت 91 سال کی عمر میں 561 ہجری میں روایتوں کے مطابق 8، 9، 10، 11، 13، 17 لیکن زیادہ مشہور روایت 11 ہے، لیکن بعض لوگوں نے 9 کو بھی ترجیح دی ہے. 9 ربیع ثانی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اتنا ہجوم تھا کہ دن میں دفن نہیں کر سکے. رات میں خاندان والوں نے اور معتقدین اور آپ کے طلباء نے مل کر آپ کا جو سائبان تھا اس کے نیچے وہیں دفن کر دیا گیا. اور جب لوگوں کو اطلاع ملی دوسرے دن تو لوگ روتے ہوئے آتے. ایک ہجوم تھا جو آپ کی مرقد کا زیارت کرتا. عزیزان گرامی، اصل کمال آپ کی اصل جو کرامت تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں کو جس میں باطنی اور معتزلہ تحریکات نے قدم جما لیا تھا، جو دین سے ہٹے ہوئے تھے، گمراہ فرقے تھے، ان کو راہ راست پر لانا اور صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کرنا اور گامزن کر کر جو ہے دین کی حفاظت فرمانا، یہ بڑا کام ہے. اس لیے آپ کا لقب محی الدین دیا گیا. اصل کارنامہ آپ کا یہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم کو چلا، ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ.
مالک اس وقت فلسطین کے مجاہدین اور وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت اور ان کی غیب سے مدد فرما. ہمارے ملک میں بھی جو مسلمان پریشان ہیں اور بلا وجہ قید کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، مالک ان کے لیے راحت کے سامنے فرمائیے، مسلمانوں پر رحم کرم فرمائیے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھیے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.